بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول والآخر الباطن والظاہر وللعافین غافر وللمذنبین ساتر والصلاة والسلام علی مصباح الدجا وعلم الہدى الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات سامعین محترم، اللہ رب العزت آپ کو مظلوم کربلا کی عزاداری میں شریک ہونا، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان عشرہ علی رضا جعفری صاحب اور ان کے برادران، ان کی اولاد، اللہ رب العزت ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جہاں جہاں پر بھی عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، مالک خالق اللہ سب مقامات پر سب مومنین و مومنات کی خود آپ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اس وبائی مرض سے اور مملکت خدا داد کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے۔ مومنین، آپ کا مجلس میں آ جانا یہ اتفاق نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ بس اچانک اتفاق ہوا ہے، میں مجلس میں چلا گیا ہوں، یہ اتفاق نہیں ہے۔ میرے خیال میں میرا جملہ آپ تک پہنچا نہیں، میں یا آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ آپ کا مجلس عزا میں آنا یہ اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کے اندر
مودت اہل بیت کی حرارت ہے جو آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں مولا کا ذکر سننے جا رہا ہوں، باقی کام بعد میں کر لیں گے۔ یہ جو مجلس میں آپ تشریف لاتے ہیں، یہ استغاثہ مظلوم کربلا کو لبیک کہنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ مجلس کے بعد ہم واپس آئیں گے یا نہیں۔ آپ اپنے گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ نصرت امام کے لیے، حمایت امام کے لیے۔ آپ کا ہر قدم کربلا کی سوچ اور فکر میں محو ہونا چاہیے۔ آپ فلسفہ عزاداری سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس یہی لفظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ لفظوں کو اپنی سماعتوں کے کونے میں جگہ دیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ جب انسان مظلوم کربلا کی مجلس سننے کے لیے آتا ہے تو یہاں پر کوئی لوریاں نہیں دی جا رہی اور نہ کوئی جھولے جھلائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو درس ملتا ہے کربلا کا، یہاں سے آپ کو سبق ملتا ہے کربلا کا، یہاں سے آپ قرآن بھی سمجھتے ہیں، حدیث بھی سمجھتے ہیں اور سیرت بھی سمجھتے ہیں، اقوال بھی سمجھتے ہیں۔ آپ اتفاق سے نہیں آئے، یہ جناب زہرا کی خواہش تھی کہ بابا کیا مظلوم کربلا میرے غریب حسین کا بھی کوئی ہمنوا ہوگا؟ پیغمبر نے 1400 سال پہلے بشارت دی تھی کہ اللہ ایک قوم خلق فرمائے گا۔ اللہ ایک قوم خلق فرمائے گا جو ہر زمانے میں مظلوم کربلا کو تنہا نہیں رہے گا۔ متوجہ ہوئے ہیں آپ؟ میرا پروگرام جو تھا وہ ولایت پڑھنے کا تھا اور آج میرا دل خوب داد بٹورنے کا تھا کہ واہ واہ آج نعرے لگوانے ہیں، چونکہ واہ واہ پر میری قوم خوش بڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ممبر پہ بیٹھتے ہی جو میں نے موضوع شروع کر دیا ہے وہ بڑا تلخ ہے، وہ بڑا سخت ہے۔ اگرچہ کہ ہے وقت کی ضرورت، کوشش کروں گا کہ آپ کو محظوظ بھی کروں اور آپ تک پیغام بھی پہنچاؤں۔ آپ سب دعا بھی کریں گے، میرا ساتھ بھی دیں گے تاکہ میں اس موضوع کو نبھا سکوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا پیغمبر، میرا رسول جو تمہیں دے، نہیں ہوئے، متوجہ نہیں ہوئے، میرا رسول جو تمہیں دے، دنیا کے متعلق، آخرت کے متعلق، تمہاری زندگی کے متعلق، تمہارے اخلاق کے متعلق جو کہے
اپنے گھر میں رہنے سہنے کے اسلوب، اپنی اولاد کے ساتھ روش اور طریقہ کار، اپنے معاشرے کے لحاظ سے جو بھی میرا رسول تمہیں دے فخذوہ، آنکھیں بند کر کے اسے قبول کرو۔ اگر رسول خطبہ دیتے ہوئے دوران خطابت منبر چھوڑ کر صحابہ کا مجمع چیر کر 3 سال کے حسین کو اٹھا کر یہ کہے الحسین منی وانا من الحسین، تو بھی لے لو۔ آپ نے اس جملے کو شاید آسان لیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ نے زندگی میں ایسا چانس کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خطیب کا بیٹا آ جائے، اس کا پوتا آ جائے، اس کا نواسا آ جائے، وہ مجلس کے درمیان اپنی کرسی چھوڑ دے، منبر چھوڑ دے، ہیں جی؟ اور پھر منبروں کی بھی درجہ بندی ہے، ہر منبر کا اپنا ایک مقام ہے۔ رسول کے منبر سے بڑا منبر کوئی نہیں ہے، مسجد نبوی سے بڑی مسجد کوئی نہیں ہے، رسول سے کوئی بڑا خطیب، منبر سب سے اعلیٰ، مقام سب سے اعلیٰ، خطیب سردار انبیاء، صحابہ کا مجمع کہ جن کے متعلق یہ فرمان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتداء کریں گے تمہیں نجات ملے گی۔ پیغمبر نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، قدم لڑکھڑائے، احمد مختار سے برداشت نہ ہو، اپنا منبر چھوڑ، اپنے آپ کو صحابہ کا تابعدار کہنے والا کبھی ایک مرتبہ رسول کی اس روش پر بھی توجہ کر لے کہ جو رسول صحابہ کو اتنی عزت دے رہا ہے وہ حال کے متعلق کیا فرما رہا ہے۔ ایک بڑا فلسفہ ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی اور حال میں اتنا ہی تو فرق ہے کہ پیغمبر کے آگے صحابی نہ چل سکتا ہے، نہ اونچا بول سکتا ہے، نہ نام کے ساتھ پکار سکتا ہے، اور اللہ نے میرے محمد کا اس لیے سایہ بھی نہیں بنایا چونکہ سایہ یا آگے ہوتا ہے یا سایہ پیچھے ہوتا ہے۔ سایہ آگے ہوا تو خود میرے احمد مختار کے قدم آئیں گے، سایہ پیچھے ہوا تو صحابہ کے قدم آئیں گے۔ ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آئی جس کے سائے پر بھی صحابی کا قدم اللہ برداشت نہیں کرتا، اس کے کندھوں پر حسن و حسین۔ جی میں کل دا کل علی ایمان ہے لوگو، جی میں کل ایمان حسین ہے۔ نبی بابر ماندن کی آندن ہے، آندن ہے خالق میں تے میرا دین کیتا، وہ اصل دین حسین ہے۔ میں کو لوگ محمد آندے ہیں، میرا اصلی نام حسین۔ نعرہ جی صحابی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کے سائے پر بھی قدم،
اور آپ سب نے سنا ہوا ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو میرے خیال میں مجلس کا حق ہی ادا ہو جائے گا اس جملے میں. آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کے کاندھے پر خاتم نبوت تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور مولوی تو حسین جیسا اپنے آپ کو کہتا ہے، ابھی بھی تیری عقل میں نہیں آیا تو ایک کاغذ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کر اس پہ قدم رکھ کے دکھا، میں دیکھوں تیرا اسلام کیسے رہتا ہے. پیغمبر حسن و حسین کو لا الہ الا اللہ پر حسن کو بٹھاتا ہے، محمد الرسول اللہ پر حسین کو بٹھاتا ہے. اور جب کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ کتنی بڑی عظیم سواری ہے تو پیغمبر بول اٹھا سواری نہیں سوار. کیا ارشاد ہے؟ جو میرا رسول دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے میرا پیغمبر روکے فَانْتَهُوا، اسے رک جاؤ. فضائل کی طرف متوجہ ہوئے. اب آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کے اذہان میرے ساتھ آ گئے ہیں. اب پیغمبر نے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جس کا نام دین ہے. پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اور جس میں یہ 5 چیزیں مکمل ہوں، جس میں یہ 5 چیزیں پوری پائے جائیں، وہ کامل الایمان ہے. اس کی نجات کی ضمانت پیغمبر نے اٹھائی. سب سے پہلی شے حسن عقیدہ، جس کا عقیدہ بہت اچھا ہو. اللہ کو اللہ مانتا ہو، نبی کو نبی مانتا ہو، امام کو امام مانتا ہو. اللہ پہلا ولی ہے. اگر آپ کو میرا کل والا موضوع یاد ہے تو 3 ولی. پہلا ولی اللہ ہے، اور وہ اتنی قادر مطلق ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب ان کو کہو جن کو یہ میرا شریک ٹھہراتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین سے زراعت اگائے؟ جی 2-3 سوال کرنے کے بعد اللہ نے ایک عظیم پیغام دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ اتنی قادر مطلق ہے کہ ایک لمحے میں یہ ساری کائنات ختم کر دے. جسے تو اپنی دنیا سمجھ کے بیٹھا ہے، یہ ساری کائنات ختم کر دے، اور دوسرے لمحے میں اس سے بھی بہتر کائنات خلق کر دے. ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ آدم کون تھا اور نوح کون تھا. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہی ایک ہی تو ہے جو ان ساری چیزوں پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. حسن عقیدہ، عقیدہ ایسا بنا جیسا عقیدہ تجھے پیغمبر نے دیا ہے.
جیسا عقیدہ مولا متقیان امیر المومنین نے دیا ہے۔ آپ کو امیر المومنین کی زندگی کی ایک عظیم ترین جنگ، اسے ایک سبق سنانا چاہتا ہوں۔ جنگ خندق سنی ہے نا آپ نے؟ یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر ممکنات کے بارے میں پیغمبر نے 2 ایسی حدیثیں کہی ہیں کہ ان کو جتنا بھی انسان اپنے میزان میں رکھ کر پرکھے جرأت ہی نہیں ہے، چونکہ کلام معصوم ہے۔ ایک فرمایا ہے بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، میرے صحابہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور دوسرا کہا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضربت تلوار کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی میں اور تو کچھ بھی نہیں، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ پیغمبر نے حدیث اس وقت کہی ہے کہ جب مولا ممکنات نے عامر ابن عبد ود کو ٹانگ کاٹ کے زمین پہ لٹا دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ اس بدبخت نے ایک بد اخلاقی کی، علی ابن ابی طالب سینے سے اٹھ گئے۔ سارے صحابہ میں شور مچا کہ دشمن خدا ہاتھ آیا تھا، علی نے سینہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ بھی چیخ رہا ہے مجھے جلدی قتل کر، عرب کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی، میں میدان کاردار میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوں۔ امیر ممکنات نے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو اور علی کی ضربت کو اللہ نے جب ترازو توحید و میزان میں تولا، اس جملے کو جب اللہ کی میزان عدالت میں تولا گیا، علی ارشاد فرماتے ہیں ارے بدبخت، علی نے آج تلک کسی کو اپنی خوشی کے لیے مارا ہی نہیں۔ میں تو جب قتل کرتا میں تو جب قتل کرتا ہوں دشمن خدا کو کرتا ہوں، اور علی نے آج تلک کسی کے قتل میں اپنے ذاتی اناد کو شامل، یہ وہ خلوص تھا کہ توحید بول اٹھی کہ علی نے دشمن خدا کو اس خلوص کے ساتھ مارا ہے کہ اب اس ضربت کے خلوص کا حق یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسری شے جو پیغمبر نے ہمیں دی ہے وہ ہے حسن عمل، حسن عقیدہ۔ ایک عقیدہ ویسے بنا جیسے اہل بیت محمد چاہتے، اور اہل بیت محمد کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر تقریر جو کتاب کے
मुआफिक है, जो कुरान के मुताबिक है उसे ले लो, जो कुरान से टकरा जाए उसे दीवार पे मार दो, वो हमारी नहीं। आप मुख्तलिफ ज़ाकिर सुनते हैं, मुख्तलिफ खतीब सुनते हैं, आपका काम ये नहीं है, आप कोई बकरियों का रेवड़ नहीं सामने बैठे हुए कि एक दफ़ा आजड़ी के कुछ कहने पे पीछे चल पड़ेंगे। आप मोमिन हैं, आपका बड़ा मकाम है, खुदा ने आपको अक्ल और रुश्द और दानिश अता की है। जो सुने उसे परखें कुरान के मेयार पर कि आया उस पे आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो चाहे कहने वाला जितना बड़ा अमामा पहन के बैठा हो, कहने वाले का चाहे जितना बड़ा क्यों ना नाम हो, कहने वाला मुरब्बों का मालिक चौधरी क्यों ना हो, उसकी बात को रद्द कर दे कि ये बात कुरान के मुखालिफ है। दूसरी शय हुस्न अमल। पैगंबर चाहते हैं, पैगंबर के दीन में ये शय ज़रूरी है कि इंसान का अमल नेक होना चाहिए, इंसान का अमल अच्छा होना चाहिए। इंसान ऐसे आमाल से अपनी सीरत को आरास्ता करे कि पैगंबर को ये कहना पड़े कि अगर किसी ने वक्त का ईसा इब्ने मरियम देखना है तो वो अबू ज़र गफारी को देखे। और इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की कायनात में अबू ज़र से सच्चा कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसका जमीन ने बोझ उठाया हुआ हो और जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही है। अबू ज़र जैसा सच्चा ही कोई नहीं। मोमिन बाअमल होना चाहिए, बाकिरदार होना चाहिए, उसकी सीरत, उसका असलूब, उसकी रवश इंसान को ये कहने पे मजबूर कर दे कि ये वाक़ियन करबलाई है, ये इमाम हुसैन का दर्स सुनने वाला है। और तीसरी शय जो पैगंबर ने हमें इरशाद फरमाई है वो क्या है? हुस्न अखलाक। तेरी ज़बान इतनी अच्छी हो, तेरा अखलाक इतनी मुनासिब हो कि अल मुस्लिमो, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ज़बान शय एक ऐसी है जिससे कम अज कम 70 गुनाह सादिर होते। झूठ है, गिला है, गीबत है, चुगलखोरी है, गाली है, 70 गुनाह इस ज़बान शरीफ से सादिर होता। मैं अक्सर कहा करता हूं, ऐ हजरत इंसान, अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकता तो उसकी तौहीन का भी तुझे कोई हक नहीं है। अगर किसी का मुस्तकबिल नहीं संवार सकता तो किसी को बेरोजगार करना चुगलखोरी के जरिए, शिकायत के जरिए ये भी जायज नहीं। अगर किसी को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता तो किसी को मौत के दहाने पे ला के खड़ा करना ये भी जायज नहीं। मोमिन को बाअखलाक होना चाहिए। अखलाक कैसा हो? अपने आइम्मा की तरफ तवज्जो करे। अखलाक कैसा हो?
اپنے ائمہ کی طرف دھیان دیں. کیسا اخلاق ہے. ایک بندہ شام سے آتا ہے, حسن مجتبیٰ کو منہ پہ برا بھلا کہتے ہیں, مولا اپنے دسترخوان پہ لے جاتے ہیں, کہا لگتا ہے بھوکا ہے, پیاسا ہے, کھانا بھی کھا, پانی بھی, تیرے پاس زاد راہ بھی نہیں ہے, میں تجھے زاد راہ بھی دیتا ہوں. بندہ خدا اپنی زبان کو نجس مت کر. یاد رکھ, اب میرے نانا کا فرمان ہے کہ جس نے میری اہل بیت کو سب کیا اس نے اللہ کو سب کیا. اور آپ سنتے رہتے ہیں, متعدد بار آپ نے ذاکرین سے سنا ہے کہ حسین بن نمیر امام سجاد کے پاس آیا. مولا نے کئی دن تک اس کی خاطر تواضع کی, جانے لگا تو زاد راہ بھی دیا. کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا. میرے مولا خون روتے تھے نا, خون رونے میں اضافہ ہو گیا. کہا حسین, جو ہم شکل پیغمبر کو برچھی مارے وہ بھلا سجاد کو بھول سکتا ہے؟ میں نے تجھے پہچان لیا ہے, تیرے سارے ظلموں سے واقف ہوں, مگر تجھے بتانا یہ چاہتا ہوں اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے, وہ تمہارا اخلاق تھا. آج تو ہمارا مہمان ہے, یہ ہمارا اخلاق ہے. یہ ہمارا اخلاق ہے. حسن اخلاق. اور دوسری چوتھی کی اسلامیات سے لے کر آپ پی ایچ ڈی کی اسلامیات پر تک پڑھتے کہ پیغمبر اعظم کے راستے پر ایک بڑھیا کانٹے بچھاتی تھی. یا رسول اعظم گزرتے تھے, وہ گندگی پھینک دیتی تھی, کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی. ایک دن پیغمبر گزرے ہیں اور اس نے بد اخلاقی نہیں کی. پیغمبر نے پوچھا ہے کیا وجہ ہے؟ وہ بڑھیا کدھر گئی ہے؟ کہا بیمار ہے. پیغمبر جب اس کے حجرے میں داخل ہوئے ہیں تو وہ کانپنے لگ گئی ہے کہ شاید مجھ سے بدلہ لینے آیا. پیغمبر نے اس کے گھر کے سارے کام بھی خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیے اور اسے دوائی بھی لے کر دی. آخر وہ مجبور ہو گئی, احمد مختار کے قدموں پر گر پڑی, کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درود بھیجیے بابا دے. یہ ہے تیسری شے جو پیغمبر نے ہمیں عطا فرمائی. حسن عقیدہ. ایک مومن کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے. نمبر 2 حسن عمل. مومن کا عمل قابل داد ہوتا ہے. نمبر 3 حسن اخلاق. مومن کا اخلاق قابل تحسین ہوتا ہے. لوگ اخلاق دیکھ کر تعریف کرتے ہیں کہ یہ واقعاً علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے, یہ واقعاً امیر المومنین کا پیروکار ہے. یہ عبد الرحمن ابن ملجم جب آیا ہے مولا کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تو ایک دفعہ نہیں, امیر ممکنات نے اس سے 9 دفعہ بیعت لی ہے. عرض کرتا ہے مولا یہ سارا کوفہ بھرا پڑا ہے, آپ نے کسی کو دوبارہ نہیں بلایا کہ تم پھر آؤ میری بیعت کرو. یہ ہر دوسرے چوتھے بندے کے بعد آپ مجھے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن تو پھر میرے ہاتھ پہ بیعت کر, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا ممکنات نے فرمایا عبد الرحمن جس وقت تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے نا, میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو لوح محفوظ پر میرے شیعوں میں تیرا نام نہیں.
میرے شیعوں میں تیرا نام ہے ہی نہیں۔ میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ شاید تیرا دل صاف ہو جائے اور تو میری بیعت میں آ جائے۔ کہا تو نے مجھے قتل کرنا ہے، کہا مجھے پہلے مار دیں، میں ایسا کام ہی نہ کہوں۔ مولا نے فرمایا یہ علی کی عدالت کے خلاف ہے کہ کسی کے کوئی کام جرم کرنے سے پہلے سزا دے دوں، یہ علی کی عدالت کے خلاف ہے۔ وہ جس وقت تو کرے گا تجھے سزا دوں گا، اور جس وقت اس بدبخت نے ضربت ماری ہے اور مولا کے سامنے گرفتار ہو کے آیا ہے تو اس کے ہونٹ خشک تھے۔ مولا نے اپنے اس بیٹے کو حکم دیا جو سب سے زیادہ صاحب جلال تھا، کہا عباس گھر جاؤ، ام کلثوم سے کہو کل میں نے ایک پیالہ دودھ کا رکھا تھا۔ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارا اخلاق ہے، ہم اپنے قاتل کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی عدالت کیا ہے، اس سے بھی بڑی عدالت کیا ہے؟ آخری دن 21ویں دن 21 ماہ رمضان کو اپنے بیٹے حسن کو اپنے پاس بٹھا کر مولا وصیت فرما رہے ہیں، بیٹا حسن عبد الرحمن ابن ملجم سے قصاص لیتے ہوئے عدالت کا دامن نہ چھوڑنا۔ میرے خیال میں آپ سن نہیں رہے یا متوجہ نہیں؟ بدلہ لیتے ہوئے، قصاص لیتے ہوئے عدالت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اتنی ضرب مارنی ہے جتنا اس بدبخت نے مجھے ماری، اس سے زیادہ نہ کم، اتنی ضرب مارنی ہے جتنا اس نے مجھے ماری ہے۔ اور اگر میں زندہ رہا تو تمہیں قصاص کا حق نہیں ہے، یہ علی پر منحصر ہے کہ اسے قصاص لے یا اسے معاف کر دے۔ درود بھیجیے بآواز بلند۔ ایسا ہی ایک واقعہ جناب مالک اشتر کے متعلق کتابوں میں ملتا ہے کہ کوفہ کے بازار سے جناب مالک جا رہے تھے کہ ایک شخص نے کوڑا کرکٹ جناب مالک اشتر پر ڈال دیا۔ ساتھ کھڑے ہوئے بندے نے کہا ارے بدبخت، تجھے نہیں پتا تو نے مالک کی توہین کر دی ہے، اتنا بڑا صحابی ہے، اور تجھے نہیں پتا کہ مالک کتنی بڑا شجاع ہے، کتنا بڑا تلوار زن ہے، کتنا بڑا جنگجو ہے۔ یہ تو وہ متوجہ نہیں ہوا، وگرنہ تیرا کام تو تمام۔ یا وہ جلدی میں تھا، شاید گھر چلا گیا ہے، کوئی ضروری کام، واپس آئے گا ابھی تمہیں دیکھ لے گا۔ اس بندے کے پیروں تلے زمین نکل گئی، دوڑا مالک اشتر کے پیچھے، دوڑتا ہوا آیا تو مالک کو مسجد کوفہ میں پایا، آ کے فوراً قدموں پہ گر پڑا۔ مالک میں نے دیکھا نہیں ہے، میں متوجہ نہیں تھا، قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کے کیسے پروردہ تھے، کیسے تربیت یافتہ تھے۔ کہا بندہ خدا میں تو وہاں سے سیدھا مسجد کوفہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تیرے لیے اللہ سے معافی مانگوں۔ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا، تیری معافی طلب کرنے کے لیے میں مسجد میں آیا۔ اب بتائیں کہ اخلاق اہل بیت کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ ہماری اس وقت اخلاقی پوزیشن کیا؟ چوتھی شے جو پیغمبر نے ہمیں دی ہے وہ ہے حسن معیشت۔ ٹائم بہت کم ہے، بس جلدی جلدی موضوع کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ممکن ہوا وسعت ہوئی تو شاید کل اسی پہ پھر بات کر لیں گے۔ حسن معیشت پیغمبر نے ہمیں کہا ہے، تمہارا بھوکا مرنا مجھے گوارا
نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا داری چھوڑ کے مسجد میں رہبانیت اختیار کر لو، راہب بن جاؤ، نہیں نہیں، کاروبار کرو، حلال روزی کماؤ، کیونکہ تیرا حلال کما کے بچوں کو کھلانا یہ جہاد کے مترادف ہے۔ تیرا ایک لقمہ حلال اکٹھا کرنا تیری کئی نمازوں اور نوافل سے بہتر ہے۔ حسن معیشت، تیری روزی ایسی ہو کہ جو اللہ نے حلال کی ہے۔ اپنا سودا بیچتے ہوئے جھوٹ نہ بول، خام خواہ اپنی شے کی تعریفیں نہ جوڑ جا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے تیری روزی حرام ہو جائے۔ کرسی پہ بیٹھا ہے، منصب پہ بیٹھا ہے، اپنے بچوں کو رشوت کے ذریعے حرام نہ کھلا، سود کاری کر کے اپنا پیٹ نہ پال، کیونکہ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا تیرے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے تو 40 دن تک تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بچوں کو حرام کھلائے گا، ان کی پرورش کرے گا، انہیں پروان چڑھائے گا، پھر تو توقع رکھتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد وہ تیرے لیے فاتحہ پڑھیں گے۔ جیسے تو دنیا سے چلا گیا ہے اور تجھے سیدھی فاتحہ نہیں آتی تو انہیں بھی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اولاد کو حرام کھلانے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تربیت ہی نہیں، ان کی پرورش ہی ایسی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ آپ کے 2-4 حرام کاموں کو جانتے ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ وہ جب باپ کو دیکھیں گے کہ ابا شریف یہ کر کے کماتا تھا، ہمیں کھلاتا تھا، تو وہ یقیناً آپ سے 2 قدم آگے جائیں گے کہ جہاں پر ابا جائے گا وہیں پہ ہم بھی درود پڑھیے باواز بلند۔ آخری اور 5ویں شے جو پیغمبر نے ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن معاشرت، تیرے زندگی گزارنے کے اصول، تیرے محلے داری کے طور طریقے، تیرے دوستوں احباب اور تیری محفلوں کے بارے میں تجھے کیا حکم ہوا ہے کہ کون سی محفل اٹینڈ کر، کون سی محفل اٹینڈ نہ کر۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات بھیجیں باواز بلند۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی محفل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دوست اچھے ہیں تو اندازہ لگا لو کہ یہ بھی، اگر اس کی محفل اچھی نہیں ہے تو پتہ لگا لو کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگرچہ کہ محفل میں بیٹھ کر یہ جتنا بڑا حاجی کیوں نہ بنے، کیونکہ اللہ کے نزدیک مومن وہ ہے جس کی جلوت اور خلوت دونوں پاکیزہ ہو۔ اور اگر دوست دیکھنے ہیں تو پھر حبیب ابن مظاہر جیسے دوست دیکھیں، دوست دیکھنے ہیں تو مسلم ابن اوسجا جیسے دوست دیکھیں۔ جناب حبیب کی 80 سال سے بھی زیادہ عمر تھی، میدان کربلا میں آبرو آنکھوں پہ آئے ہوئے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، مگر جب میدان کارزار میں گیا ہے نا تو پٹی لے کر آبروؤں کو اوپر کر کے اس نے باندھ دیا، اپنی
दाढ़ी को खिजाब से रंगा ताकि मुझे कोई बूढ़ा न कहे, और नेज़ा लेकर अपनी पीठ के पीछे बांध दिया ताकि जब घोड़े की जीन पे बैठूं तो जवान नजर आऊं, बूढ़ा नजर ना आऊं। ये अंदाज है करबला का। अज़ादारो, आज 5 मुहर्रमुल हराम है और ये दीन हमारे तक आसान नहीं पहुंचा। इस पे बड़ा खर्च हुआ है खानवादे अहले बैत का। क्या खर्च आपको मैं बताऊं? क्या कभी आपने 4 साल की बच्ची भी बूढ़ी देखी है? इस घर में 4 साल की बच्ची भी बूढ़ी हुई है, 7 साल की बच्ची भी बूढ़ी हुई है, 19 साल की औरत भी बूढ़ी हुई है। अल्लामा सफदर हुसैन नजफी साहब किबला से किसी ने सवाल किया कि ज़हरा 19 साल में कैसे बूढ़ी हो गई? उस्ताद मोहतरम रो पड़े और कहा, बंदा खुदा तेरा सवाल ही गलत है। ज़हरा 19 साल में तो ज़ईफ़ नहीं हुई, ज़हरा तो बस 4 घंटे में ज़ईफ़ हो गई है। घर से गई थी तो सर के बाल सियाह थे, वापस आई तो सर के बाल सफ़ेद हो गए। कवाकिबुल मुज़िया में आगे हसन हुरे आमली लिखते हैं कि जब बरोज़े क़यामत जनाब जिब्राइल ये सदा देंगे, या अहलल महशर गुज़ू अबसारकुम, अहले मशर अपनी आंखें बंद कर लो। हज़रत आदम कहेंगे मैं अबुल बशर हूँ, क्या मेरे लिए भी हुक्म है? कहा तुझे नहीं पता, अहमद मुख्तार की बेटी आ रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी आ रही है, हबीब मुरसल की बेटी आ रही है। हज़रत आदम भी आंखें बंद कर लेंगे, ये निदा देते हुए हज़रत इब्राहीम से गुजरेंगे। हज़रत इब्राहीम भी यही सवाल करेंगे कि आने वाली मेरी पोती है, मैं तो दादा हूँ ना, क्या मेरे लिए भी हुक्म है? कहा इब्राहीम तो बेशक खलीलुल्लाह है, मगर ज़हरा जिस हाल में आ रही है तू भी पर्दा कर जा। अजरकुम अल्लाह, आज 5 मुहर्रम है, आज भी अगर मोमिन ने मसाइब सुन के रोना है तो उसकी अपनी किस्मत है। 5 दिन का मेहमान है अकबर का बाबा। अजरकुम अल्लाह, मेरे छठे ताजदार विलायत इरशाद फरमाते हैं, जब हमारी मुसीबत का जिक्र होता है ना, ऐसे रोया कर जैसे बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के लाशे पे बैन करके रोती है। तुझे क्या पता कि हमारे ऊपर कितना जुल्म हुआ है? और ये मत शर्माया कर के रोता हुआ कोई देखेगा। नहीं नहीं, जब तेरा छठा इमाम रोता था तो पूरा अहले मदीना का महल्ला बनी हाशिम गवाही देता था कि आज छठा इमाम रो रहा है, अपने दादा को रो रहा है। अजरकुम अल्लाह, ये निदा देता हुआ जिब्राइल जब हजरत मोहम्मद के पास आएगा तो जनाब खातमुल अंबिया फरमाएंगे, जिब्राइल मैं तो बाप हूँ ना, मेरे लिए तो ये हुक्म नहीं है ना। जनाब जिब्राइल रो कर हाथ जोड़ के अर्ज करेंगे, मोहम्मद तू जिस हाल में ज़हरा को छोड़ आया था, ज़हरा उस हाल में आज नहीं आ रही। ज़हरा के एक हाथ में हुसैन की जख्मी कमीज है, फटा हुआ कुर्ता है, दूसरे हाथ में जनाब अली असगर का कुर्ता है, और वो अल्लाह से आदल मांगने आ रही है। अजरकुम अल्लाह। और जब पैगंबर बरोज़े महशर
کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تمام آئمہ بیٹھے ہوں گے، پیغمبر ان ظالمین کی طرف دیکھ کر یہ فرمائیں گے ارے بدبختوں کیا یہی اجر رسالت بنتا تھا جو تم نے دیا ہے؟ پیغمبر روئیں گے، پورا محشر روئے گا، کس بات پر؟ پیغمبر فرمائیں گے چلو مرد تو مرد ہوتے ہیں نا، مرد تو جنگ کرتے ہیں نا، یہ بتاؤ زینب بھی بازاروں کے قابل تھی؟ کیا ام کلثوم بھی درباروں کے قابل تھی؟ اجرکم اللہ عزادارو، آج میں ان دو ننھے منھے بچوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو سفیر حسین جناب امیر مسلم کے بیٹے تھے، جنہیں روایات میں اختلاف ہے کہ مسلم ساتھ لے کر گئے تھے یا شام غریباں اپنی ماں سے الگ ہوئے اور کوفے پہنچ گئے تھے۔ عزادارو، یہ وہ دو بھائی ہیں جو ابن زیاد کے قید خانے میں تھے۔ مشکور نامی ایک دروغہ ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد محمد نے سوال کیا مشکور سے تم مسلمان ہو؟ کہنے لگا جی الحمدللہ میں مسلمان۔ کہا محمد کی کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی محمد کا پڑھتا ہوں۔ کہا ان کے بھائی ہیں علی، ان کا نام بھی کبھی سنا ہے؟ مشکور نے کہا سنا ہے۔ کہا علی کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام رقیہ ہے، اگر تمہیں نہیں پتا تو اپنے گھر جا کر پوچھنا، جب ہمارے دادا نانا کی یہاں پر گورنری تھی، کوفے کی ساری عورتیں ہماری ماں کو جانتی ہیں، ہم تیری جنت کے ضامن ہیں، ہمیں قید خانے سے نکال دو۔ جب مشکور کو پتا چلا، اس نے محمد اور ابراہیم کو آزاد کر دیا اور اس جگہ پہ آ کے کھڑا کیا جہاں سے قافلے مدینے کی طرف جاتے تھے، بس وہاں پر یہ چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن قسمت یہی تھی، آل محمد کے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ قبروں کے ساتھ قبریں نصیب نہیں ہونی تھی۔ عزادارو، بس فوج اشقیاء کے ہاتھوں چڑھے، دونوں بھائی دوبارہ زندان شام سے آنے سے پہلے، زندان کوفہ میں آنے سے پہلے، ایک بدبخت حارث نامی فوجی کے ہتھے چڑھے، یہ اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی اسے سمجھاتی رہی، کہتی رہی جہنم خرید نہ کر، ان بچوں کے قتل میں اپنے ہاتھوں کو ملوث نہ کر، یہ رسول خدا کے رشتہ دار ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے رشتہ دار ہیں، یہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے رشتہ دار ہیں، بچوں کے قتل میں اپنا ہاتھ ملوث نہ کر، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال۔ اس بدبخت نے ایک بھی نہ سنی، یقین کیے اگر مقتل کے یہ روایت کے لفظ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ لفظ نہ پڑھتا۔ اس بدبخت نے دونوں بھائیوں کو ساری رات کھمبے کے ساتھ باندھے رکھا، کھمبے کے ساتھ باندھے رکھا۔ صبح کی نماز بھی شہزادوں نے یہیں پر پڑھی ہے۔ بس عزادارو، اس کے بعد یہ دونوں بچوں کو لے کے آ رہا تھا، اسے اس کی بیٹی کہتی رہی، اس کا بیٹا کہتا رہا، مگر کسی کی اس نے نہ مانی۔ دریائے فرات کے کنارے پہ آیا، دونوں بچوں نے عرض کی بدبخت ہمیں بازار میں جا کے بیچ لے، ہم بھی یوسف سے کم نہیں ہے، یا ہمیں زندہ ابن زیاد کو دے دے، ہمیں قتل نہ کر، یا ہمیں مدینے لے جا، ہمارے جو رشتہ دار زندہ ہیں تمہیں بڑی قیمت دیں گے، ہمیں زندہ مدینے پہنچا دے، ہم تیری جنت کے ضامن ہیں۔ مگر اس بدبخت نے ایک بھی نہ سنی۔ بس عزادارو، اس نے نیام سے تلوار نکالی، دونوں بھائیوں نے ہاتھ جوڑے، کہا کم از کم ہمیں نماز تو پڑھنے دینا۔ دریا بہتے ہوئے دریا پر دونوں بھائیوں نے تیمم کیا، بس اللہ
اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اجرکم علی اللہ، اس نے محمد کے سر پر وار کیا، دریا میں لاشا پھینکا، اور دوسرے بھائی ابراہیم پہ تلوار کا وار کیا اور دریا پہ لاشا پھینکا. بس عزادارو، دونوں بھائیوں کے لاشیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک برقع پوش خاتون بھی تھی. ایک کوفے کا رہنے والا روایت کرتا ہے اس بی بی نے مجھے کہا او تیرے نبی کی بیٹی ہوں، او زہرا کو تم نے کہاں کہاں رلایا ہے، او میرے بچوں کو دفن کر دو، او میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ